پلان بہت پہلے کا بن چکا تھا کہ عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال رہے ہیں، تحریک انصاف نے اب واپس نہیں آنا، اگر واپس آئے گی تو مائنس عمران خان آئے گی. یہ پلان پہلے کا بنا ہوا تھا. مذاکرات میں نے شروع سے کہا تھا ہم تیار بیٹھے ہیں. جنرل باجوہ سے میں نے 2 دفعہ مذاکرات کیے، ٹیم بنائی ہوئی تھی جو ان سے مذاکرات کرتی تھی، صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کے اوپر کاٹا ڈالتے ہیں تو پھر جمہوریت پہ کاٹا ڈال دیتے ہیں. یہ تو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے مذاکرات کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا روڈ میپ ہے. جب جنرل باجوہ گیا اس کے بعد پھر مذاکرات کی پوری کوشش کی، ہمیشہ پیغام پہنچائے، کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ وہاں وہی پالیسی چل رہی تھی، وہی کاٹا ڈالا ہوا تھا. جب کاٹا ڈالا ہوا تو بات کیوں کریں گے کوئی؟ بات میں آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس لیے کہ یہ عمران خان کی اب بات نہیں ہے. اعظم خان کا پتہ چلا، اس کی فیملی کا، کہ اعظم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ رات سے پتہ غائب ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں کدھر گئے ہیں. تو ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں. جس طرح عمران ریاض سے ہوا ہے، اس کے گھر والے بیٹھے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، پتہ ہی نہیں. عدالت کہہ رہا ہے پروڈیوس کرو، پتہ ہی نہیں کدھر لے گئے ہیں جی، ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر چلا گیا. اور یہ کتنی اور کہانی ہے. گھروں میں آتے ہیں، کہیں سے اٹھا لیتے ہیں، لے جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں. اور ہماری عدالتیں، اور میں آج سلام کرتا ہوں ان ججز کو جو اس ساری مشکلات اور دھمکیوں کے باوجود، ججز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ٹیپیں ہیں، آپ کا یہ ہے، آپ کی ہمارے پاس فائلیں بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے. تو اس کے باوجود کئی ایسے ججز کھڑے ہیں کہ اس کے باوجود وہ پورا انصاف دینے کی اور اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے کی، ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے تو خود دیکھا ہے ججز کو کہ کئی ججز کس طرح کھڑے ہوئے ہیں، ان مشکل بربریت کے دور کے اندر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جو مجھے افسوس ہے وہ یہ کہ کبھی بھی ہمارے ملک میں چادر اور چار دیواری کی اس طرح بے حرمتی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پلان کیا ہوا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرنا کریں، مجھے کریں، لیکن جب گھر کی عورتوں پہ پہنچتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی بھی آدمی پھر اس سے متاثر نہ ہو. اور میں آج ان کی بات نہیں کروں گا جو چلے گئے ہیں، میں ان کی بات کروں گا جو اس مشکل بربریت کے دور میں اور اس ظلم کے دور میں آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. میں ان کو خاص طور پہ آج سلام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے خبریں آتی ہیں کہ لوگ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، گھروں سے باہر رہ رہے ہیں، ان کی بزنسز بند کر دی ہیں، ان کے کاروباروں کے اوپر انہوں نے بند ہی نہیں کیا، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے کاروبار کو. ان کے جو ان کا روزی کمانے کے طریقے ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے. ان کو پوری کوشش کیا انہوں نے کہ کسی طرح بس وہ جادو کے لفظ کہہ دے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں. تو ہر قسم کا پریشر ڈالا ہوا ہے. تو میں ان کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جن کے گھر توڑے ہیں انہوں نے، اور اس کے باوجود وہ بھی آج کھڑے ہیں، اور جنہوں نے اپنے بیوی بچے چھپا دیے ہیں کہیں، کیونکہ یہ عورتوں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ میرے ملک میں یہ وہ دور آئے گا کہ عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے صرف ایک چیز کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا ساتھ چھوڑو. ایسی کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ کسی ملک میں بھی ایسے ہوگا کہ صرف اس کو ایک آدمی کو شکست دینے کے لیے، یا ایک آدمی کو کیونکہ ہم نے کاٹا لگا دیا ایک آدمی پہ، وہ نہ واپس آ جائے، اس کے لیے ہر قسم کا حربہ جس میں عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. عامر مغل ہمارے اسلام آباد کے وہ ایک کارکن تھے. اب میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کہا ہے نا کہ جی 9 مئی کو جو ہوا تو اس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. نہیں، یہ 9 مئی سے پہلے سزا مل رہی تھی. 9 مئی کو تو ایک بہانہ مارا گیا. اور میں پھر سے آج کہتا ہوں کہ جس وقت انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی، اور اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ کسی کو
حق نہیں پہنچتا جج جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کا. آپ کا ایک موقف ہے, ہمارا ایک موقف ہے. ہمارا موقف ہے کہ یہ پورا سیٹ اپ تھا, یہ پوری تیاری تھی, پہلے سے سب کچھ پری پلان ہوا تھا. جان کے مجھے اس طرح پکڑا گیا کہ ایک ری ایکشن آئے, اس ری ایکشن کے اوپر پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. اگر پلان نہ بنا ہوتا تو ایک دم 10,000 لوگوں کو کون پکڑ سکتا ہے 2 دنوں کے اندر, جبکہ پہلے سے لسٹیں نہیں بنی ہوئی تھی, پہلے سے تیاری نہیں تھی, پہلے سے پولیس کو حکم نہیں دیا ہوا تھا کہ تم نے ادھر ادھر جانا ہے. یہ تو پہلے پلان ہوا تھا سب کچھ. اور ہم کہہ کے تھک گئے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی. سب سے پہلے تو پولیس چیف کو پکڑیں. کیا تھا, یا آئی جی جو پنجاب تھا یہ دندناتا پھر رہا ہے, اس کو کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا تھا جب اتنی دیر 2 گھنٹوں کے اندر ایک قافلہ آ رہا تھا وہاں سے لبرٹی چوک سے, اس کو بھی نہیں پوچھا. اور وہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ جو 100% لگے ہوئے ہوں گے وہاں کور کمانڈر کے گھر میں, وہ کدھر گئے ہیں؟ ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایویڈنس آئی؟ کیوں نہیں وہ جو عسکری بلڈنگ جلائی گئی ہے, وہاں آئی وٹنس ہے, اس نے کہا جو لوگ تھے وہ تحریک انصاف کے تھے ہی نہیں جو جلا رہے تھے. اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی انکوائری ہوئی؟ ہمارے اپنے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو ہم پوچھتے تھے کہ کس پارٹی, ہماری پارٹی کے نہیں تھے, وہ لگے ہوئے تھے آگے لوگوں کو کرنے کے لیے. جہاز چوک میاں والی کے اندر وہ کہ ماچس سے تو نہیں چل سکتا تھا, وہ جو سیبر وہاں لگا ہوا تھا. میاں والے کے لوگوں کو تو بڑا فخر تھا. کون وہ ہمارے آئی وٹنسز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 وہاں لوگ آئے تھے اور وہ بھڑکا رہے تھے اور انہوں نے لیڈ کر رہے تھے لوگوں کو, اور وہ پوچھ رہے تھے تم کون ہو. تو بہرحال ایک تو انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. لیکن میں عامر مغل کی بات کر رہا ہوں. یہ تو ہوا 9 مئی کو. 8 مارچ کو اس کے گھر جاتے ہیں, عامر مغل گھر نہیں ہوتا. اس کے 5 بچے ہوتے ہیں, ایک بڑا ہوتا ہے, باقی سارے 16 سال سے چھوٹے 10 سال تک. 5 کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, 5 بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, اس کی بیوی سے بدتمیزی کرتے ہیں, اور پھر عدالت میں وہ جاتا ہے اور عدالت میں وہ بچے پھر چھڑواتا ہے 2 دن کے بعد. تو یہ تو بھی 9 مئی نہیں ہوا تھا, تو یہ کیوں ان کو اٹھا لیا؟ اور جو میرے پر 140 FIR کٹ چکی تھی 9 مئی سے پہلے, تو وہ کس وجہ سے کٹی تھی؟ تو یہ جو بنایا جا رہا ہے نا کہ جی 9 مئی کے بعد ہی ہوا ہے, 9 مئی سے پہلے سے پلان تھا. یہ پلان بہت پہلے کا بن چکا تھا کہ عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال رہے ہیں. تحریک انصاف نے اب واپس نہیں آنا, اگر واپس آئے گی تو مائنس عمران خان آئے گی. یہ پلان پہلے کا بنا ہوا تھا. مذاکرات میں نے شروع سے کہا تھا ہم تیار بیٹھے ہیں. جنرل باجوہ سے میں نے 2 دفعہ مذاکرات کیے, ٹیم بنائی ہوئی تھی جو ان سے مذاکرات کرتی تھی, صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کے اوپر کاٹا ڈالتے ہیں تو پھر جمہوریت پہ کاٹا ڈال دیتے ہیں. یہ تو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے مذاکرات کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا روڈ میپ ہے. جب جنرل باجوہ گیا اس کے بعد پھر مذاکرات کی پوری کوشش کی, ہمیشہ پیغام پہنچائے, کوئی جواب نہیں آیا, کیونکہ وہاں وہی پالیسی چل رہی تھی, وہی کاٹا ڈالا ہوا تھا. جب کاٹا ڈالا ہوا تو بات کیوں کریں گے کوئی؟ بات میں آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اس لیے کہ یہ عمران خان کی اب بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی بات ہے. ہمارا ملک جس طرف جا رہا ہے, اس ملک میں کوئی امید نہیں رہ جائے گی لوگوں کی. 10 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پاکستان کے ڈالرز ملک سے باہر انویسٹ ہو رہے ہیں. لوگوں کو پاکستان کے اوپر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے, امید جا رہی ہے. اور اگر اسی طرح چلتا رہے تو آگے کوئی بھی ہوپ نہیں ہے. تو کوئی تو پلان ہوگا نا. چلے مان لیا عمران خان نہیں ہے, پی ٹی آئی ختم کر دی. جس طرح ابھی یہ کراچی کے اندر لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا ہے, اب اگر اس کو الیکشن کہتے ہیں تو اس طرح تو سارے ڈکٹیٹرشپس کے اندر ایسے الیکشنز ہوتے رہے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کوئی مانتا ہی نہیں ہے ان کو. تو یہ الیکشن کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ووٹ دیکھیں کتنی, 8 سے 9 لاکھ, پیپلز پارٹی کے 3 لاکھ ووٹ, اتنا بڑا فرق, اور وہ جیت جاتی ہے پیپلز پارٹی. اور جس طرح وہ جیتی ہے پولیس کا استعمال کر کے, تو یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہے, اور اس سے تو کوئی ملک کا فیوچر نہیں ہے. کیونکہ الیکشنز تب الیکشن مانے جاتے ہیں جب جس ملک میں رول آف لا ہوتا ہے.